1169 میں دنیا اسلام کا سیاسی مطلع پر سکون تھا اور مسائل دنیا میں بھی کسی ہنگامے کے آثار نہ تھے۔ فلسطین میں صلیبی جنگ آزما بے کھٹکے اپنے کاروبار میں مصروف نظر آتے تھے۔ بظاہر ہر طرف امی جمی تھی، لیکن حقیقی معنی میں امن نہ فلسطین میں تھا نہ دوسرے ملکوں میں۔ پچھلی گرمیوں میں بارش نہیں ہوئی تھی، گندم اور جو کے لہلاتے کھیت مرجھا گئے تھے، فصلیں کم تھیں اور غلے کی مقدار بہت مختصر، مویشی کے لیے چارہ بھی کم تھا اور پھلوں کی فصل بھی برائے نام تھی۔ ایسے سخت زمانے میں بعض اوقات لوگوں کا جی چاہتا تھا کہ شمشیر سرحد عبور کر کے اپنے ہمسائے کے کھلیانوں پر قبضہ جما لیں۔ عیسائی اور مسلمان اس قسم کی تاخیت و تاجر اور لوٹ مار کے عادی تھے۔ گزشتہ 70 سال سے یروشلم اور اس کے نواحی علاقے پر صلیبی فاتحین کا قبضہ تھا۔ وہ وہاں آباد ہو گئے تھے اور انہوں نے وہیں رہنے کا عزم کر لیا تھا۔ ان سے قبل یہاں بنی اسرائیل کے ممبد تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے ممبدوں کی جگہ اپنے کلیسرا بنا لیے تھے اور دور دور تک پہاڑوں کی سنگھا چوٹیوں کو قلعوں کے تاج پہنا دیے گئے۔ وہ اس سرزمین کے حاکم تھے۔ ان آزماؤں کے بیٹے اپنے والدین کے وطن سے آشنا تھے۔ ان کے پودے سرزمین فلسطین میں پروان چڑھے تھے اور اپنے اجداد کے ملک کو مادر الاجر کہا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے مسیحا فاتحین کی موجودگی گوارا کر لی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ قسمت کے فیصلے سے مفر نہیں، لیکن المقدس کے چھن جانے پر ناکام رہتے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ کب قسمت یاوری کرے اور وہ یروشلم پر دوبارہ اسلامی پرچم لہرا دیں، لیکن فی الحال وہ سرحد کے پار اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن تھے۔ اسلامی سلطنت اور مصر ریاست کے درمیان کوئی واضح حد فاصل نہ تھی، بس ایک محدود خط تھا جس کے پار اسلامی دنیا شروع ہوتی تھی اور مصر اقدار کی حدیں ختم ہو جاتی تھی۔ مقبرہ مصر کے کلیسرا کے بلند میناروں پر استادہ محافظوں کی نظریں یروشلم کی سلیٹی چھتوں اور شیر پناہ کے مورچوں پر سے گزر کر دریائے اردن کی کھائی پر پھیلی ہوئی دھند اور قومام کی نیلگیوں چوٹیوں سے پرے سرحد کا جائزہ لیتی رہتی تھی۔ اس سرحد سے پرے دنیا اسلام آباد ہے۔ اگر کوئی راہ نبھاؤ اور زہروں کے ہمراہ چٹانوں اور مٹی کے تودوں کی ویرانوں کو طے کرتا ہوا دریائے اردن کے کنارے پہنچ جائے تو دریا کے کنارے پر اگے ہوئے سرکنڈوں اور لدے پانی کے پار کہیں کہیں پست مینار دکھائی دیں گے، جن کے گرد گھوڑوں کے اسطبل ہیں، اور شاید کہیں قریب ہی زیتون کے درختوں کے جھنڈ میں مصر آدمی بھی نظر آ جائیں۔ ہر کوئی دریا کو مینار کے مقابل والے گھاٹ سے پار کر کے تھوڑی دور مشرق کی طرف جائے تو وہ بدہوں کی دھاڑی وار سیاہ خیموں تک پہنچ جائے گا، جہاں ان کی عورتیں، بچے، بھیڑیے اور کتے ہوں گے۔ اسے شب باشی کے لیے خانقاہ یا سرائے کی آسودگی مصر نہ ہوگی، بلکہ ہموار پتھروں کی چار دیواری میں ان کے گرد زیر قوم کی خاردار جھاڑیوں لگی ہوں گی۔ رات بسر کرنی پڑے گی اور سرحد کا کوئی ٹھوس نشان اسے کہیں نہ ملے گا۔ اگرچہ یہ سرحد غیر مروی تھی، لیکن قائم دستور اور دو انسانی گروہوں کے درمیان ایک حد فاصل تھی۔ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی تھی۔ یہ صلیبی سپاہیوں کو غازیوں اسلام سے علیحدہ کرتی تھی۔ کوئی صحیح سرحد کو پار کرے تو عیسائیت سے انحراف کا مجرم ٹھہرائے، اور اگر کوئی مسلمان یہ جسارت کرے تو مرید ہو جائے، اور دونوں فریقوں میں سے کسی کو بھی ارد گرد کا گناہ گوارا نہ تھا۔ 12ویں صدی کے لوگ ایمان کی قوت سے زندہ رہتے تھے۔
عیسائیوں کی نظر میں صلیب ایک ازوالی صداقت کا نشان تھی۔ وہ خداوند تعالیٰ کے منظور نظر تھے اور آقا و مولا یسوع مسیح کی پیروی کرنے ہی میں ان کی فلاح تھی۔ وہ کوئی اور راہ کیوں کر اختیار کرتے؟ مسلمانوں کی نظر میں عیسائی اہل کتاب اور حضرت عیسیٰ مسیح خدا برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن مسلمان اللہ واحد لا شریک له اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یوم حساب کو جب ہر نفس اپنے ایمان کے لیے جواب دہ ہوگا، اس وقت ایمان والے جنت میں جائیں گے اور بدعمال لوگ فراموش کر دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کو پکا یقین تھا کہ اس طرح کے سوا فلاح کی اور کوئی راہ نہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اختلافات کی تلخی اتنی گہری اور وسیع تھی کہ اسے کسی طریقے سے پر نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ بھی امن اور چین سے ایک دوسرے کے دوش بدوش رہ سکتے تھے، جیسے کہ گزشتہ کئی صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ صلیبی فاتحین نے یروشلم پر اپنا پرچم گاڑ دیا تھا اور وہاں آباد ہونے کا معظم ارادہ کر لیا تاکہ وہ باغ چشمیانی اور صلیب گاہ کیلوری کی حفاظت کر سکیں، جس کے اوپر انہوں نے اپنے مقدس کلیسا تعمیر کر لیے تھے۔ ان کی نظر میں یروشلم کی سرزمین دنیا کا سب سے معزز اور متبرک خطہ تھی، لیکن مسلمان بھی یروشلم کو محترم سمجھتے تھے۔ وہ اسے المقدس کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ صرف مکہ اور مدینہ کی عظمت مقدس سے زیادہ تھی۔ ان کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مکہ میں تھا، اور جب رسول خدا نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تو اس سے مسلمانوں میں سن ہجری کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مقدس سے براق پر سوار ہو کر معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اب عیسائی فاتحین نے مقام خسر پر سنگ مرمر کی قربان گاہ تعمیر کر کے اس عمارت کے گنبد پر صلیب کا نشان نصب کر دیا تھا۔ مسلمانوں کو کتاب تقدیر کے ورق الٹنے کا انتظار تھا، لیکن اس بات کا احساس نہ مسلمانوں کو تھا نہ عیسائیوں کو کہ 1169 کے واقعات اس طویل سیاسی بحران کا فیصلہ کرنے والے تھے، کہ 1169 کے واقعات اس طویل سیاسی بحران کا فیصلہ کرنے والے ہیں جس کا سرزمین فلسطین کئی برس سے شکار ہے۔ انقلاب کا طوفان غیر مروی طور پر ایسا دنیا اسلام کے وطن میں پرورش پا رہا تھا۔